بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت، عظمت اور مقام کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نزول کے وقت خوشی کا اظہار فرمایا، خیر کثیر اس میں اللہ کی نعمتیں اس صورت مبارکہ کے اندر موجود، اور بشارت دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اس میں ایک اختلاف چلا اس کے نزول کے متعلق کہ صورت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے یا مکہ مکرمہ میں۔ بعض علماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال راجح قول یہ ہے کہ یہ صورت مبارکہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں۔ تو اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما بے خودی کی حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت میں چلے گئے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، کس چیز میں مصروف ہو گئے تھے؟ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت پڑھ کے سنائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے صحابہ، یہ مبارک صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اسی وجہ سے خوش ہو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ برادران عزیز، اس صورت سے پچھلی جو صورت ہے، اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گندے لوگوں کی چار خصلتیں بیان کی۔ سب سے پہلی خصلت بخل ہے، کنجوسی۔ فرمایا یہ بری خصلت، اور ترک صلاۃ، نماز کو چھوڑ دینا، سستی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، اور منع زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ریا اور دکھلاوا۔ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو یہ چار خصلتیں اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی۔ ان چار خصلتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے چار عظیم خصلتیں اسی صورت کوثر میں بیان فرمائی۔ سب سے بڑی خصلت الکوثر، بخل کے بدلے میں، کنجوسی کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے صورت کوثر کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل عرب کے ہاں جب کسی چیز کی زیادہ تعداد کو شمار کیا جائے، یا اس کی مقدار کو شمار کیا جائے، یا کسی میں خیر اور برکت کی کثرت بتائی جائے، تو اس کے لیے اہل عرب کوثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی چیز میں بہت بھاری برکت بتانی ہے تو کوثر کا لفظ استعمال کر دیں گے، تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ اس میں بڑی برکت اور خیر اور رحمت ہے، خیر کثیر اس کے اندر موجود۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہلی خصلت کے مقابلے میں کوثر کا ذکر فرمایا، اور دوسری ترک صلاۃ کے مقابلے میں اللہ پاک نے فصلی، نماز کا دوام، مداومت صلاۃ کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح ان کی تیسری خصلت جو تھی منع زکوٰۃ، تو اس کے مقابلے میں وانحر، قربانی کا ذکر کیا گیا۔ ریا اور دکھلاوے کے مقابلے میں اللہ پاک نے اخلاص کا ذکر فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ قربانیاں دیتے رہو، نمازیں ادا کرتے رہو، اور خیر کثیر کی امید رکھو۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے یہاں۔
کہ اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر، اس میں اعطینا اپنی ذات عالی کی طرف نسبت کی کہ اے میرے محبوب نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرمائی۔ کاف ضمیر خطاب کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا پر آشکارا کر دیا۔ فرمایا کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں عطا کر رہا ہوں اور خیر کثیر مرحمت فرما رہا ہوں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ خیر کثیر رکی نہیں ہے۔ ایک تو ہے ختم نبوت، علماء نے ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ خیر کثیر سے مراد ختم نبوت کا تاج ہے۔ اب حضور کے بعد نبوت کا جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ نبوت بند ہے، ختم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں کسی نبی کو نبی بن کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو غیر نبی وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا جو دعویٰ کرے گا، دجالون کذابون میں سے ہوگا، وہ ذلیل اور خوار رہے گا۔ تو اس سے مراد خیر کثیر یعنی اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، اس وقت ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین اس وقت کہہ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، یہ تو دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کی جسمانی اور روحانی اولاد سے میں نے اس کائنات کے سمندر کو موج زن کر دیا ہے، قیامت تک آپ کی نسل رہے گی، قیامت تک کے لیے میں نے آپ کی نسل کو چلا دیا۔ اسی کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ تو خیر کثیر اللہ کی نعمتیں۔ اب جو آدمی وہی اللہ کی نعمتیں، وہی برکتیں، وہی رحمتیں، وہی خیریں اگر لینا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے راستہ بتایا ہے کہ اگر تم عزتیں چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، اپنا مقام بلند چاہتے ہو، تو فرمایا کہ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے سینے سے لگا کے مرحمت کر دیا ہے، تو جو لینا چاہتا ہے تو میرے نبی کے واسطے سے لے سکتا ہے۔ ایک ہی دروازہ ہے عزتوں کے حصول کا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جس دروازے سے آپ جائیں گے عزت کے حصول کے لیے، منہ کی کھانی پڑے گی، ذلت چکھنی پڑے گی، تباہی کے دہانے کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو اس صورت مبارکہ میں پروردگار عالم نے بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ غریب سے غریب تر نان شبینہ کو ترس رہا ہو، غربت و افلاس میں پریشان حال، ایسا شخص اگر 129 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلا دیتے ہیں۔ یعنی خوش نصیبی اور خوش بختی مراد ہے، خوش نصیب بن جائے گا، مالوں کے ڈھیر، دولت کے انبار۔ اور یاد رکھیے، میں ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کہاں پڑھا، کس کتاب میں پڑھا، یہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اکابر ملت علماء امت نے سورت کوثر کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، کسی کی دسترس میں نہیں ہے اس کا احصاء و شمار۔ اس کو گن لے، اس کو شمار کر لے، کسی کی دسترس میں نہیں، نہ کسی کے بس کا کام ہے۔ اتنے فضائل لکھے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایک امتی کے لیے کیا ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ کسی امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو جائے۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیات وہ بھی اپنے اندر خصوصیات رکھتی ہیں، بڑا کمال کا اثر ہے۔ علمی دنیا میں اگر دیکھ لیجئے تو اس سورت مبارکہ، سورۃ توبہ کی آخری آیت مبارکہ
ایک مسئلے کی وضاحت کرتا جاؤں، موقع آ گیا ہے تو اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، دماغ میں آ جائے تو وہ آپ کی امانت ہے۔ یاد رکھیے کہ کل پرسوں مجھ سے میری ایک بہن پوچھ رہی تھی یا کوئی بھائی پوچھ رہے تھے، فون بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ یاد نہیں رہتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت پڑھتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورۃ التوبہ جو شروع ہو رہی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اس سورت کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں، سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں۔ پورے قرآن مقدس میں ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ علماء نے مختلف احتمالات بیان فرمائے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں بسم اللہ نہیں ہے، اس کے اندر مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال بڑی حکمت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کا ذکر ہے اور ان پر زجر و توبیخ ہے، اسی طرح منافقین کا ذکر ہے، ان پر زجر و توبیخ، اللہ کی طرف سے ان پر سختی نازل کی گئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ یہاں بسم اللہ نہ پڑھو تاکہ میرے غضب کا اظہار ہو جائے، دنیا کے کفر کو معلوم ہو جائے، یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو آخری آیت جب پڑھ رہے ہو یا درمیان سے پڑھ رہے ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ آغاز ہو رہا ہے تو وہاں بسم اللہ ہے ہی نہیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کو اگر علمی دنیا میں دیکھا جائے، بڑے بڑے دفاتر کتابوں سے بھرے پڑے ہیں اس سورت مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ کی تفسیر اور تشریح کے متعلق، اتنی بڑا مقام ہے اس کا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے ہیں تو بیداری میں دیدار نصیب ہو جاتا ہے، آگ میں کود پڑتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے تو فرمایا اسی آیت مبارکہ کی برکت ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے تھے، ان سنتوں میں سورۃ التوبہ کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اپنا تانا بانا عرش الہی سے قائم کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کے بڑے فضائل، اسی طرح اس سورت مبارکہ کے فضائل، سورت انا اعطینا کل کوثر، خیر کثیر جس میں اللہ نے رکھی ہے، اس کی برکات کو انہوں نے سمیٹا جو ولایت میں اعلیٰ مقام پر تھے، پوری پوری برکتیں اس کی انہوں نے حاصل کی ہیں۔ اور ہم جتنی بڑھ کر اتباع سنت کا اہتمام کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، تو اسی قدر پروردگار عالم کی بارگاہ سے نوازشات ہوں گی۔ دشمن سر توڑ کر آپ کے خلاف ہو جائے، جان کی بازی لگا دے اور بے انتہا سازشیں کرے، اسی قدر اللہ رب العزت کی نوازشیں بڑھیں گی آپ کے ساتھ، اس کی نوازشات بے انتہا ہو جائیں گی اس شخص پر جو روزانہ صبح کے وقت یا شام کے وقت 129 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے۔ اس کے دشمنوں کو اللہ پاک نیست و نابود کر دیں گے، ناکام ہو جائیں گے دشمن، ان کے ڈیرے ویران کر دیں گے اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی سے لینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو اس کو اللہ رب العزت آباد کریں گے دنیا میں۔ اور علماء نے لکھا ہے رفع ذکر اور تسخیر خلائق کے لیے مجرب ہے، یہ رفع ذکر یعنی تمہارا ذکر بلند ہو جائے دنیا میں، اللہ رب العزت تمہیں مقام مرحمت فرمائیں،
تو رفع ذکر کے لیے یہ مجرب ہے۔ جب انگریز آیا تھا ہمارے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند ایک ہی ملک تھا، ان کے جو تاثرات تھے یہاں قبروں میں سوئے ہوئے اولیاء کے بارے میں بڑے عجیب تھے۔ بطور استشہاد کے ایک بات آپ کی خدمت میں محل استشہاد کے طور پر، ایک مثال کے طور پر آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اس دھرتی پر وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جو قبروں میں سوئے پڑے ہیں۔ یعنی ان کا ذکر ہو رہا ہے دنیا میں، ان کی تعلیمات، ان کی زندگیاں، ان کی سوانح حیات، سوانح عمری، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو ان کا نام اللہ نے بلند کر دیا تھا۔ رفع ذکر کے لیے یہ مجرب ہے، تسخیر خلائق کے لیے، ارد گرد کے ماحول کو اپنے تابع کرنے کے لیے، مخلوق خدا کے قلوب کو اپنے ساتھ منسلک کرنے کے لیے، ان کی محبتیں لوٹنے کے لیے یہی عمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پڑھیے، انشاءاللہ اس کا خزانہ کبھی کھولوں گا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سورۃ کوثر کے جو فضائل علماء نے بیان کیے ہیں، ان کے بیان کرنے کی اصل بنیاد کیا ہے، اسی بنیاد کو کھولوں گا۔ اس کے لیے وقت درکار ہے، اسی بنیاد کو ہم نے کھولنا ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی وقت نہیں، میں اس کو کھولنے بیٹھوں تو وقت سارا صرف ہو جائے گا اسی میں۔ تو برادران عزیز، اس سورۃ مبارکہ کو اگر مشکل اور اٹکے ہوئے معاملات کے لیے بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر جمعرات عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یہ سورۃ کوثر اور 1000 مرتبہ درود پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی مطلوب بنا لے اور اپنے مشکل کاموں کے لیے پڑھنا شروع کرے تو 7 جمعوں تک اس کو پڑھتا رہے، اللہ رب العزت اس کے مشکل سے مشکل معاملات کو حل کر دیں گے۔ یہ خیر و برکت ہے اس میں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اس سورۃ مبارکہ کو لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لے، بعض لوگ تعویذ کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، ہم تو تعویذ کو بھی غیر اللہ قرار نہیں دے سکتے۔ جو تعویذ وہ ہے جس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے۔ قرآن مقدس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض اکابر نے یہی کہا ہے کہ قرآن کو اللہ کا غیر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب وہ غیر نہیں ہے تو اپنا قرآن مقدس کے ذریعے سے نفع حاصل کرنا، قرآن مقدس کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی سنوارنی اور دنیا بھی سنوارنی، یہ کیوں ناجائز ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی بنیاد تو بیان کرو۔ کیا ہے اس کے ناجائز ہونے کی وجہ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم نہیں کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دم نہیں کیا؟ کیا ہے، اور ان کے فوائد بیان کیے گئے۔ علماء اکابر ملت، جو میں کہتا ہوں، قسم کھا کے کہوں تو میں ہانس نہیں ہوں گا، جو شرک سے بیزار تھے اور آج تک وہ شرک سے بیزار ہیں، وہ ہمارے آبا اجداد تھے اور ہم روحانی اعتبار سے ان کی اولاد ہیں۔ وہ بھی بیزار تھے شرک سے اور ہم بھی بیزار ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے شرک سے، خدا بچائے۔ شرک ایک عجیب مرض ہے۔ شرک، اللہ رب العزت ہر جرم معاف کرتے ہیں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتے۔ شرک کا جرم معاف نہیں۔ ہاں، توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، وہ تو ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دن قیامت کے شرک کے گناہ، شرک کے جرم کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ والوں نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا نازک مزاج محبوب ہے، غیر کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ کہ میرے ساتھ محبت ہے تو میرے ساتھ ہی محبت ہونی چاہیے، پھر دائیں بائیں کیا دیکھتے ہو؟ مجھے سجدہ کرو، مجھے اپنا مسجود اور معبود قرار دو، اور عملی طور پر اس کو ثابت کرو کہ اے اللہ، ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے ہی محبت کرتے ہیں، تجھے اپنا معبود قرار دیتے ہیں، اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ محبت کا تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ۔
تو بہرحال یہ وہ عظیم صورت مبارکہ ہے. بے اولاد آدمی اگر اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اولاد مرحمت فرما دیں گے. اس کے پڑھنے کے طریقے اور بھی مختلف ہیں، لیکن بہرحال پڑھنے کا اہتمام کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کو صاحب اولاد کر دیں گے، اور اس صورت مبارکہ کو لکھ کر اپنے گلے میں لٹکانے سے اللہ پاک ہر قسم کا امن مرحمت فرما دیں گے اور آفات سے محفوظ رکھیں گے. بہرحال اس صورت مبارکہ کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علینا الا البلاغ.